أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بزرگی، بڑائی، کبریائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہی لائق و زیبا ہے، جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، جس نے ہمیں صرف اور صرف اس کی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا۔ اس کی عبادت کرنا اور اس کی عبادت ہی میں لگے رہنا ہمارے اپنی زندگی کا اہم ترین مقصد ہے، اور عبادت کرتے ہوئے کمال سے کمال درجے کو حاصل کرنا ہماری کامیابی اور کامرانی ہے۔ درود و سلام ہو نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلوات اللہ ربی وسلام علیہ کے ذات گرامی پر، جنہوں نے امت تک ہر بھلی بات پہنچائی اور ہر بری بات سے روکا۔ معزز حضرات و خواتین، نوجوانوں اور معصوم بچوں، ابھی حمد و صلات کے بعد قرآن مجید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی۔ اللہ رب العالمین اس آیت میں فرمایا کہ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، کہ ہمارے اپنی زندگی میں جو کچھ بھی پریشانیاں، آزمائشیں، مصیبتیں لائق ہوتی ہیں، الا ما كتب اللہ لنا، وہ اللہ رب العالمین اس کے متعلق پہلے ہی سے لکھ چکا ہے۔ انسان کو کیا کیا چیزیں اس کی اپنی زندگی میں لاحق ہونے والی ہیں، کیا کیا پریشانیاں آنے والی ہیں، یہ سب چیزیں اللہ رب العالمین پہلے ہی لکھ چکا ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، جو حقیقی معنوں میں مسلمان ہیں، مؤمن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ ایک اللہ پر ہی ایمان رکھیں، اسی پر مکمل بھروسہ کریں۔ معزز حضرات و خواتین، اللہ رب العالمین ہمیں اس دنیاوی زندگی میں جن جن چیزوں سے آزماتا ہے، ان میں سے ایک بیماری بھی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک انسان اس دنیاوی زندگی میں چاہتا ہے کہ ہمیشہ صحت مند رہے، ہمیشہ تندرست رہے، توانا رہے، بیماری اس کو لائق نہ ہو۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کو چھوٹی یا بڑی بیماری لاحق نہ ہوتی ہو۔ چھوٹی موٹی بیماریاں اس کی زندگی میں آتی ہی ہے۔ اس کی زندگی میں کبھی بخار کی شکل میں، سر درد کی شکل میں، کہیں نہ کہیں کوئی تکلیف کی شکل میں، کوئی نہ کوئی بیماری، چھوٹی موٹی بیماری اس کی زندگی میں آتی ہی ہے۔ انسان ہے کہ بیماری کے نام سے بھی گھبراتا ہے اور بیماری سے دور بھاگنا چاہتا ہے، لیکن انسان کو یہ بیماری اس کا پیچھا کرنا نہیں چھوڑتی۔ معزز حضرات و خواتین، سوچنے اور سمجھنے کی بات یہ ہے کہ بیماریاں جو روزانہ یا ہفتے میں، مہینے میں چھوٹی چھوٹی تکلیفوں کی شکل میں ہمیں لاحق ہوتی ہے، یہ ایک مسلمان کے لیے نعمت ہی نعمت ہے۔ اگر یہ ایک کافر کے لیے، ایک مشرک کے لیے عذاب ہے، سزا ہے، تو یہ ایک مسلمان کی سوچ قرآن و حدیث نے یہ بتلائی کہ بیماری مسلمان کے حق میں، ایک مومن کے حق میں کسی نعمت سے کم نہیں۔ بیماری کی حالت میں اللہ رب العالمین نے بہت ساری خوشخبری ہمیں سنایا ہے اور بہت سارے چیزوں کے متعلق بھی بتلایا ہے کہ میں اپنے چہیتے بندوں کو، میں اپنے مسلمان بندوں کو، مؤمن بندوں کو ان وجہ سے بیماری میں مبتلا کرتا ہوں، ان وجوہات کی وجہ سے بیماری میں مبتلا کرتا ہوں۔ ویسے اگر دیکھیں تو بیماری کے بہت سارے فوائد ہیں جو قرآن و حدیث میں ذکر کیے گئے، جن میں سے چند یہ ہیں میرے بھائیوں کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بیماری کے ذریعے اس کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے، جنت کا مستحق بنانا چاہتا ہے۔ کوئی بھی بیماری ہمیں لاحق ہوتی ہو، ہم اس پہ صبر کا دامن تھامے رہتے ہیں، رب العالمین کے تقدیر پہ مکمل ایمان لائے ہوئے
صبر و ضبط سے کام لیتے ہیں اور اپنی زبان پر کوئی بھی غلط بات نہیں کہتے اور غلط زبان استعمال نہیں کرتے، بیماری کو گالی نہیں دیتے، صبر و ضبط کے ساتھ کام لیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے ایسے ہی لوگوں کے بارے میں فرمایا جنات عدن ومن صلح من آبائهم وازواجهم۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے لمبی چوڑی آیت کے آخری میں فرمایا سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبى الدار، کہ ان تمام لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین کی جانب سے سلامتی ہی سلامتی ہے جو اپنی زندگی میں صبر کے ساتھ کام لیتے ہیں، فنعم عقبى الدار، ان کے لیے جنت کیا ہی بہترین ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجلس میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں یہ خاتون آ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے کیا میں تمہیں جنتی عورت نہ بتلاؤں، جنتی عورت نہ بتلاؤں؟ ابھی تھوڑی دیر میں اللہ کے نبی کی محفل میں، اللہ کے نبی کی مجلس میں یہ خاتون داخل ہوتی ہے۔ یہ خاتون داخل ہو کر اللہ کے نبی کے پاس آ کر اللہ کے نبی سے کہتی ہے اے اللہ کے نبی، مجھے مرگی کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ مرگی کی بیماری کا مطلب کیا ہے؟ یعنی انسان اچانک سے بے ہوش ہو کر دھڑام سے نیچے گر پڑے اور اس کے ہاتھ پیر وغیرہ کانپنے لگے، منہ وغیرہ سے جھانک آنے لگے، یہ جو مرگی کی بیماری ہے اے اللہ کے نبی مجھے یہ لائق ہوتی ہے، لہٰذا آپ دعا کیجئے اللہ مجھے شفا دیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عورت سے مخاطب کر کے کہا کہ ان شئتی صبرتی ولک الجنہ وان شئتی دعوت اللہ ان یعافیک، اگر آپ چاہتی ہو کہ تم صبر کرو اس بیماری پہ اور اس پر، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کو جنت کی خوشخبری سنائی، اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد کہا کہ اگر تو چاہتی ہے کہ میں تیرے حق میں دعا کروں، دعا کر دوں گا اور شفا بھی مل جائے گی۔ خاتون ایماندار تھی، فوری طور پہ کہنے لگی اے اللہ کے نبی میں صبر کر لیتی ہوں، لیکن جب کبھی اس بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں، دھڑام سے نیچے بے ہوش ہو کے گر پڑتی ہوں، میرے کپڑے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، میں کبھی بے پردہ بھی ہو جاتی ہوں، لہٰذا آپ مجھے اس بات کی دعا کریں کہ جب کبھی مجھے یہ بیماری لاحق ہو میں بے پردہ نہ ہوں، میرے جسم سے کپڑے نہ ہٹیں، میرے جسم کے تمام اعضاء صحیح سالم رہیں، اس پر کپڑے ویسے کے ویسے ہی رہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے لیے اس کی دعا کی اور وہ اسی بیماری پہ صبر و ضبط سے کام لیتی رہی، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبانی جنت کی خوشخبری اس نے پائی۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین بیماری کے ذریعے کسی بھی ایک مومن بندے کو جنت تک پہنچانا چاہتا ہے، اور کبھی کبھی بیماری کی وجہ سے اللہ رب العالمین بیماری گناہوں کا کفارہ بھی بنتی ہے۔ انسان دن رات چھوٹے موٹے گناہ کرتے رہتا ہے، شعوری اور غیر شعوری طور پر جانے انجانے میں چھوٹی موٹی غلطیاں ہوتی رہتی ہیں۔ یہ چھوٹی موٹی جو بیماریاں ہمیں لاحق ہوتی ہیں ہمارے گناہوں کو دھلتی جاتی اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنتی رہتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما یصیب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا اذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها الا كفر الله بها من خطايا، کہ ایک مسلمان بندے کو دنیوی تکلیفوں میں سے کوئی بھی تکلیف، دنیوی پریشانیوں میں سے کوئی بھی پریشانی، دنیوی بیماریوں میں سے کوئی بھی بیماری، کسی بھی قسم کی کوئی بھی فکر، کسی بھی قسم کا کوئی بھی غم، دکھ در کوئی بھی انسان کو لاحق ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا حتی الشوکۃ یشاکوہا، یہاں تک کہ ایک مسلمان چلتے جاتا ہے اس کے پیر میں کانٹے بھی چبھیں، کانٹے چبھنے کی وجہ سے اس کو جو تکلیف ہوتی ہے اس تکلیف کے عوض میں اللہ رب العالمین الا کفر اللہ بها من خطایا، اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کرتے رہتا ہے
یہ بیماریاں گناہوں کے کفارہ بنتی ہیں اور اللہ رب العالمین معاف کرتے رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ آیت نازل کی کہ من یعمل سوءا یجز بہ، من یعمل سوءا یجز بہ، جو کوئی برائی کرے گا اس کو بدلہ مل کے رہے گا، جو کوئی برائی کرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی اور اس کو اس کا بدلہ مل کے رہے گا۔ یہ آیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی سننے لگے، پڑھنے لگے، پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی، ہم اپنی زندگی میں جانے انجانے چھوٹی موٹی غلطیاں کرتے رہتے ہیں، ہم سے برائیاں سرزد ہوتی رہتی ہیں، اگر ہر ایک کی غلطی کی سزا اللہ تعالیٰ ہمیں دے تو ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابوبکر کو مخاطب کر کے کہنے لگے، اے ابوبکر، کیا تمہیں بخار لائق نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں بیماری لائق نہیں ہوتی؟ کیا تمہیں سر کا درد لائق نہیں ہوتا؟ چھوٹی موٹی بیماریاں لائق ہوتی یا نہیں ہوتی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، یہ سب عوارض، یہ سب چھوٹی موٹی بیماریاں میری اپنی زندگی میں تو لائق ہوتی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، یہی عوارض ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا ہی میں دینا چاہتا ہے، دنیا ہی میں تمہیں دھو کر پاک صاف رکھنا چاہتا ہے، چھوٹی موٹی بیماریوں میں مبتلا کرتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں سے مکمل طور پہ پاک صاف کریں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی کوئی مؤمن انسان، متقی انسان، اس کی اپنی زندگی میں نیکی ہی نیکی ہو، گناہ نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کی اپنی زندگی میں یہ بیماریاں لا کر اس کے نیکیوں میں بھی اضافہ کرنا چاہتا ہے۔ اس کے تو گناہ نہیں ہوتے اتنے، لیکن کبھی کبھی کسی مؤمن بندے کے نیکیوں میں اضافہ کرنے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بیماریوں میں مبتلا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان من عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب کی امید رکھتے ہو، یہ سب زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب بڑی بڑی آزمائشوں سے ہی ممکن ہے، بڑی بڑی بیماریوں سے ہی وابستہ ہے۔ بڑی بڑی بیماریاں ہمیں لائق ہوتی ہیں، ہم اس پر صبر و صدق سے کام لیں گے تو اللہ رب العالمین یقیناً ہمیں بہت ہی بڑے اجر و ثواب سے بھی نوازے گا۔ اور اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وَإِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، جب اللہ رب العالمین کسی بھی بندے سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں ڈالتا ہے۔ آزمائش کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور انہی صورتوں میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس بندے کو بیماری میں مبتلا کرتا ہے، فمن رضی فلہ الرضا، جو کوئی اس بیماری میں اللہ رب العالمین سے راضی برضا رہتا ہے اس کے لیے رضامندی ہے، ومن سخط فلہ السخط، جو کوئی ناراض ہوتا ہے اس پر اللہ رب العالمین کا غیظ و غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی کئی ایک بیماریاں چھوٹی موٹی لائق ہوتی تھیں، آپ کو بخار کبھی کبھی آ جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کبھی بخار کی شدت میں مبتلا ہوتے، ایک مرتبہ میں آپ کے پاس گیا، جا کر دیکھتا ہوں کہ بخار کی وجہ سے کپ کپا جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے حضرت عبداللہ بن مسعود یہی پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، آپ کو تو شدید بخار لاحق ہوا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، انی اوعک کما یوعک رجلان منکم، مجھے بخار کی وجہ سے اتنی تکلیف لاحق ہوتی ہے جتنی تکلیف کہ آپ میں سے دو لوگوں کو لاحق ہوتی۔ دو لوگوں کو بخار آنے کی وجہ سے جتنی تکلیف لاحق ہوتی، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے کوئی گناہ نہیں، آپ سے کوئی خطا نہیں، لیکن آپ کو بھی بخار لاحق ہوتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری طور پہ پوچھنے لگے، اے اللہ کے نبی، اگر بات ایسی ہے تو کیا آپ کے لیے اللہ رب العالمین کے پاس دو اجر ہیں کیا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، جی ہاں، میرے لیے اللہ رب العالمین کے پاس دو اجر و ثواب ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی دیکھیے کہ ان کی اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی بیماریاں لاحق ہوتی تھی اور اس پر اللہ کے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام صبر کرتے تھے اور اس پر اجر کی امید بھی سناتے تھے. اور اللہ کے نبی نے اس کے بعد یہی فرمایا کہ جو کوئی مسلمان اس کی اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی بیماریوں میں لائق ہو اس کے لیے بھی اجر و ثواب ہے. میرے بھائیوں، کبھی کبھی اللہ رب العالمین ان بیماریوں کی وجہ سے جنت کا تو مستحق بن گیا ہو، اس کے تو گناہ نہیں ہیں، اس کے تو گناہ نہیں ہیں، نیکیوں میں بھی اضافہ نہیں، لیکن اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتا ہے. مثال کے طور پہ یوں سمجھیے کہ کوئی بھی ایک مسلمان اپنے اعمال کی وجہ سے جنت کا مستحق بن گیا، لیکن اللہ رب العالمین اس کے حق میں جنت الفردوس لکھا ہوا تھا، جنت الفردوس لکھا ہوا تھا. جنت الفردوس کے مستحق بنانے کے لیے بھی کبھی کبھی چھوٹی موٹی بیماریوں میں اللہ رب العالمین اس کو مبتلا کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ رب العالمین کسی بندے کے لیے اس کے پاس فلاں درجہ لکھ دیا ہوتا ہے، مثال کے طور پہ جنت الفردوس لکھ دیا ہوتا ہے، لیکن اس کے پاس اتنے اعمال نہیں ہوتے کہ وہ اس درجے تک اس کو پہنچا دے. لہٰذا اللہ رب العالمین چھوٹی موٹی تکلیفوں میں، بیماریوں میں اس کو مبتلا کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو اس درجے تک پہنچا دیتا ہے. میرے بھائیوں، بیماری کی حالت میں رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہم پہ ہوتا ہے. بیماری کی حالت میں رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم ہم لوگوں پہ ہوتا ہے. خصوصی فضل و کرم کن لوگوں پر؟ ان لوگوں پر جو صحت مندی کی حالت میں اللہ رب العالمین کی خوب سے خوب تر عبادت کی ہوں. ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے بیماری کی حالت میں یہ آفر بھی رکھا ہے. آفر کیا رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین کا خصوصی فضل و کرم یہ ہے کہ ہم عبادت انجام دیے بغیر بھی اجر و ثواب کے مستحق بنتے جاتے ہیں. بیماری کی وجہ سے سنن نوافل کا اہتمام نہیں کر پائے، بیماری کی وجہ سے تلاوت کلام نہیں کر پائے، بیماری کی وجہ سے تہجد کی نماز نہیں پڑھ پائے، لیکن صحت مندی کی حالت میں وہ تمام کام ہم کر رہے تھے. اللہ رب العالمین اپنے خصوصی فضل و کرم کی وجہ سے ان تمام اجر و ثواب سے ہمیں نوازتا ہے جو ہم حالت صحت میں، تندرستی کی حالت میں، صحت ہمارے پاس ہوتے ہوئے ہم جن اچھے کاموں کو کر رہے تھے، اللہ رب العالمین ان تمام کاموں کا اجر و ثواب ہمارے حصے میں لکھتے رہتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابو موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، اذا مرض العبد او سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا، کہ کوئی بھی بندہ بیمار ہو جائے یا سفر کرنے لگے بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے، اس کے اپنے شب و روز، اس کے لیل و نہار کی جو نیکیاں ہیں وہ نیکیاں وہ کر نہیں پاتا. بیماری کی وجہ سے یا سفر کی وجہ سے جو نیکیاں وہ حالت مقیم میں اور مقیمن صحیحہ صحت مندی کی حالت میں کر رہا تھا، اللہ رب العالمین اس کے عوض اس کو وہ تمام نیکیاں بھی لکھتے جاتا ہے. یا اللہ رب العالمین کا ہم لوگوں پہ بہت بڑا خصوصی فضل و کرم ہے. معزز حضرات و خواتین، یہ سب فضیلتیں بیماری، مصائب و مشکلات، آلام و محن کی ہیں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم دعا کر کے اللہ رب العالمین سے بیماری طلب کریں. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں میرے بھائیوں کہ ہماری اپنی زندگی خوشحال گزر رہی ہو، صحت مندی کے ساتھ گزر رہی ہو. بیماری کی تو بہت ساری فضیلتیں ہیں، ہم خود اپنے صحت کی فکر کیے بغیر بیماری کے لیے دعا کریں، ہرگز نہیں میرے بھائیوں. اور اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ ہمیں کوئی بھی ایک چھوٹی موٹی بیماری لاحق ہو، ہم علاج کیے بغیر اللہ رب العالمین پہ تکیہ کیے ہوئے خاموش رہ جائے، یہ مطلب بھی غلط ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بیماری کو اللہ رب العالمین سے نہ مانگو، اور ہمیں اپنی زندگی میں چھوٹی موٹی کوئی بھی ایک بیماری لاحق ہوتی ہو فوری طور پر علاج کرنے کی کوشش کرو. جو بھی علاج صحیح ہو، جائز ہو، ان تمام علاج کو کرنے کی کوشش کرو. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ
अलैहिस्सलाम ने फरमाया तदावु या इबाद अल्लाह, तदावु या इबाद अल्लाह, या अल्लाह के बंदो इलाज किया करो, इलाज किया करो। फ़इन्न अल्लाह लम युनज़िल दाअन इल्ला वक़द उनज़िला लहू शिफा इल्ला साम वल हरम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कोई भी बीमारी नाजिल नहीं की मगर उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शिफा भी नाजिल किया, दवा भी नाजिल किया। इल्ला साम वल हरम, रहा मामला मौत और अधेड़पन, बुढ़ापा, इसकी कोई दवा नहीं होती, इसकी कोई दवा नहीं होती, मौत की कोई दवा नहीं और बुढ़ापे की कोई दवा नहीं। इसके अलावा इस दुनियावी जिंदगी में जो कोई भी बीमारी हो उन तमाम के ताल्लुक शरीयत इस्लामिया हमें उभारती है कि हम इलाज करें और इलाज करें और दवाएं ढूंढने की कोशिश करें, और दवाएं ढूंढने के साथ साथ बीमारी के इजाले के लिए दवा लेते हुए, दवा लेने से पहले, दवा लेने के बाद मेरे भाइयों दुआओं का सहारा ना लें, दुआओं का सहारा लेना ना भूलें, रब्बुल आलमीन से दुआ भी करते रहें। हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर देखिए कि हजरत अंबिया अलैहिस्सलाम की सीरत हमें यही बतलाती है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में छोटी मोटी बीमारियों पर दवा भी ली और पूरा का पूरा भरोसा दवा पर, डॉक्टरों पर, तबीबों पर, हकीमों पर किए बगैर रब्बुल आलमीन के जात पर ही वो लोग भरोसा किए हुए थे। हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बारे में आता है, उन्होंने अल्लाह रब्बुल आलमीन से कहा इन्नी मस्सनी गुर व अंत अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह मुझे बीमारी लायक हुई है, मुझे तकलीफ लायक हुई है, व अंत अरहमुर राहिमीन, ए अल्लाह तू ही है जो रहम करने वाला है, तू ही है जो रहम करने वाला है, मुझ पे रहम फरमा। मेरे भाइयों हम कोई भी एक दवा लेते हैं, दवा पर भी हमारा मुकम्मल भरोसा नहीं होना चाहिए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि बीमारी अल्लाह की जानिब से होती है, कोई भी दवा उस बीमारी के लिए जो हम लोग लेते हैं उस दवा में जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन तासीर पैदा नहीं कर देता, उस बीमारी को खत्म करने की तासीर पैदा नहीं कर देता, वो बीमारी कभी भी खत्म नहीं होगी। बीमारी देने वाला भी अल्लाह ताला है और उस बीमारी को खत्म करने वाला दवा के जरिए या कोई भी चीज के जरिए, हलवा के जरिए, किसी भी दवा के जरिए उसको खत्म करने वाला भी अल्लाह ताला ही है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा वइज़ा मरिज़तु फहुव यशफीन, जब कभी मैं बीमार होता हूँ तो अल्लाह ताला ही मुझे शिफा देता है। मेरे भाइयों बीमारी को खत्म करने के लिए ये एक अहम नुस्खा भी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने मुझे और आपको, हम सबको बतलाए हैं। हमें जब कभी अपनी जिंदगी में छोटी मोटी बीमारी लायक होती हो, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हमें नसीहत किए हैं, क्या किए हैं कि बीमारी के इजाले के लिए, बीमारी को खत्म करने के लिए जहां हम दवा लेते हैं, जहां हम दुआ का सहारा लेते हैं, वहीं हम सदका व खैरात का भी सहारा लें, सदका व खैरात का भी सहारा लें। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दावू मरगाकुम बिस्सदका, कि अपनी बीमारियों का इलाज सदका व खैरात से करो, सदका व खैरात से करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस हदीस को रखकर सलफ़ सालिहीन ने दसियों ने हजारों मिसालें पेश की हैं कि हम अस्पतालों में 100 नहीं, 1000 नहीं, लाखों रुपए पे करने के लिए तैयार हैं। मेरे भाइयों इलाज करना, वहां जाकर पैसे बांधना, लाखों रुपए सेहत की हिफाजत के लिए, अपनी जान की हिफाजत के लिए खर्च करना ये गलत नहीं है, करना चाहिए, लेकिन अस्पताल जाने से पहले अपने रिश्तेदार में, अपने अड़ोस पड़ोस में, अपने गरीब रिश्तेदारों में, अपने फुकरा में, अपने महल्लों में कोई भी मोहताज हो उनको चंद हजार रुपए ही सही सदका व खैरात करके जाएं, सदका व खैरात करके जाएं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जो नुस्खा हमें बतलाया है उस पर हम अमल करें और अमल करके देखें, जरूर अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें
شفا دے گا۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا اے عبداللہ بن مبارک مجھے گھٹنے میں درد ہے، 7 سال سے درد ہے، 1 سال نہیں 2 سال سے نہیں، بہت دنوں سے درد ہے، میں علاج کر کر کے تھک گیا ہوں۔ عبداللہ بن مبارک نے اسے یہی کہا کہ جاؤ فلاں محلے میں فلاں ایریے میں، وہاں پانی کی بڑی تکلیف ہے لوگوں کو، وہاں کنواں کھود دو یا بور ڈال دو اور پانی کی انتظام کر دو، اور اس کے بعد دیکھو کہ اللہ رب العالمین تمہیں شفا دے گا۔ وہ گئے اور پانی کا انتظام کیے اور اللہ رب العالمین نے انہیں فوری طور پر صحت بھی دی۔ میرے بھائیوں، علاج و معالجہ کرتے ہوئے حرام چیزوں سے بچو، حرام چیزوں سے بچو، جو ناجائز ہو جو حرام ہو ان تمام چیزوں سے بھی بچنے کی ضرورت ہے۔ ایک صحابی آئے، آ کر کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ شراب ہے، شراب میں بعض بیماریوں کی تو شفا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فوری طور پہ کہا کہ وہ کہاں سے شفا دے گی، شراب خود بیماری ہے۔ اور ایک آدمی آیا، اپنے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوا تھا، اپنے ہاتھ میں کوئی دھاگا یا کڑا پہنا ہوا تھا، اللہ کے نبی نے کہا کہ اس کو نکال دو۔ وہ کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں اپنی کمزوری کی وجہ سے اپنی بیماری کی وجہ سے پہنا ہوں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تم یہ بیماری کو اور بڑھائے گی سوا تمہارے اپنی کمزوری کو، تمہارے اپنی کمزوری کو اور بیماری کو یہ کم نہیں کرے گی۔ معزز حضرات و خواتین، کہنا یہ ہے کہ آج کے اس دور میں جدید غذاؤں کی وجہ سے، عجیب غذاؤں کی وجہ سے کئی ایک بیماریاں سننے موقع مل رہا ہے، اور لوگ بھی علاج کے نام پہ صحیح طریقہ کیا ہے، غلط طریقہ کیا ہے، ان سب کو جانے بغیر اپنے دین و ایمان کا سودا کیے جا رہے ہیں، اپنا پیسہ بھی لٹاتے جا رہے ہیں اور اپنا دین کو بھی لٹاتے جا رہے ہیں۔ اور بہت سارے بیماروں کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بیماری اللہ رب العالمین کی جانب سے ہے تو شفا بھی اللہ تعالیٰ ہی دینے والا ہے۔ یہ عقیدہ بہت ساروں کا نہیں ہے، اسی لیے وہ کاہنوں کے پاس یا جاہلوں کے پاس یا تعویذ گنڈوں کے پاس کئی چکروں میں پڑے رہتے ہیں، اور درگاہوں کے پاس فلاں کے نام پہ یہ ذبح کرو وہ ذبح کرو، یہ سب غلط طور طریقے، یہ سب غلط علاج کے طریقے معاشرے میں عام ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول نے جو جائز اور حلال طریقہ بتلایا ہے اسی حلال طریقے کے علاج کو اپنانا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی طریقے ہیں ان تمام طریقوں کو چھوڑ کر حلال طریقے کو اپنانے کی کوشش کرنا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ہم میں سے جو کوئی بیمار ہو، اللہ رب العالمین بیماری کی حالت میں جو کچھ فضائل بیان کیا ہے، اللہ کے نبی نے جو کچھ فضائل بیان کیے ہیں ان تمام فضیلتوں کا اس کو مستحق بنائے۔ اللہ رب العالمین ہم میں سے ہر ایک کو جائز اور صحیح طریقے کے مطابق اپنی بیماریوں کا علاج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسی پر یقین ایمان توکل رکھنے کی تو اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔